قیامت والے دن لوگ حسرت کریں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دن کی مہلت دوبارہ سے عطا فرمائے اور ہم دنیا میں جا کر صدقہ و خیرات کر کے واپس آئیں اور واپس آ کر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے صدقے کا جزا حاصل کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا انسان کیوں خواہش کرے گا؟ کیونکہ جب میدان محشر میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا اور جب مسلمانوں کے سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، اس وقت جن لوگوں نے زندگی میں زمین پر صدقہ و خیرات کی کثرت کی ہوگی، جن لوگوں نے صدقے دیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور جب ان کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا فرمائے گا تو وہ حسرت کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے صدقہ و خیرات نہ دیے ہوں گے اور اپنی زندگی کو کنجوسی میں گزارا ہوگا۔ تو وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ایک دن دوبارہ سے ملے اور ہم جا کر دنیا میں ایک دن کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کر کے واپس میدان محشر میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے بڑے بڑے انعامات و اکرامات سے نوازے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، زمین میں جنبش پیدا ہوئی، زمین تھر تھرانے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ٹہرانے کے لیے، زمین کے ٹہراؤ کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ جب پہاڑوں کو پیدا کر کے بطور میخیں زمین میں لگائی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ زمین کو تھامے رکھے۔ جب پہاڑوں نے زمین کو تھام لیا اور زمین ساکن ہو گئی، اس کا ہلنا جلنا ختم ہوا، تو فرشتوں نے تعجب کیا۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین، پہاڑ اتنے طاقتور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے پہاڑوں کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ زمین ٹھہر گئی، پہاڑوں میں اتنی طاقت ہے، کیا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز آپ کی مخلوق میں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں سے زیادہ سخت اور مضبوط لوہا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، کیا لوہے سے بھی زیادہ کچھ طاقتور آپ کی مخلوق میں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، آگ سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ تو پھر عرض کی، یا رب العالمین، پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، یا رب العالمین، مزید اس سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا صدقہ کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ شخص جب اس صورت میں صدقہ دیتا ہے تو وہ چیز ہوا، پانی، آگ اور ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ چیز۔ وہ صدقہ، اس صدقے کا جو بدل ہوگا، جو جزا ہوگی، وہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو فرشتوں نے بھی اس وقت اس بات کو سن کر حسرت کی ہوگی کہ یا رب العالمین، کاش ہمیں بھی ایسا موقع ملے کہ ہم صدقہ و خیرات دیں تو ہمیں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، لوہوں سے بھی زیادہ مضبوط اور زمین پر ہر طاقتور چیز سے زیادہ مضبوط جزا ملے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار موقع عطا فرماتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اس کے رستے میں نچاور کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا صدقے کے ذریعے بہت زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے، لہذا روز صدقہ دیا کریں، ہو سکے تو روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ اگر بالکل بھی ممکن نہ ہو تو 5 روپے ہی کسی کو صدقے کے طور پہ دے دیا کریں، زیادہ ہو سکے تو زیادہ دیا کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وقتاً فوقتاً اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تھوڑے سے مال میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اگر کچھ خرچ کرتا ہوں تو وہ کم پڑ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں وہ عمل، وہ برکت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مال میں صدقے اور خیرات کی وجہ سے اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر بات ہے۔
صدقے کی وجہ سے جس سوچ میں ہم مبتلا ہوتے ہیں کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ جس مہینے یا جس ہفتے یا جس دن میں آپ کی ضروریات ایک فکس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضروریات کو محدود کر دیتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں رونما ہونے والی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا پیسہ خرچ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے وہ معاملات اس انسان سے ٹال دیتا ہے۔ کچھ بلائیں جو انسان کی زندگی میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، انسان کے حالات پر اثر انداز ہونے والی ہوتی ہیں، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، صدقے کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بلاؤں سے انسان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کرنے والی چیز ہے، صدقہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برسات کروانے والی چیز ہے، صدقہ جہنم کے آگ سے انسان کے لیے ایک دیوار ثابت ہوگی، ایک ایسی دیوار کہ جس کی مسافت 500 سال تک کی ہے۔ تو ایسے چھوٹے عمل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ انسان اس عمل سے پہلے کیا نیت رکھتا ہے یا کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت رکھے اور عمل کرے تو وہ چاہے چھوٹا ہو یا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی ہی قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، صدقہ و خیرات کا موقع جب بھی ملے، بلکہ موقع ہمارے پاس بے شمار ہوتے ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے، ہم غور نہیں کرتے، ہمیں قدم بقدم صدقہ کرنے کے مواقع ملتے ہیں، لیکن ہم غفلت میں ہوتے ہیں، ہم کنجوسی میں پڑے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے مال کو سینے سے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق ضرور بھی ضرور صدقہ دیا کریں۔ اور یقیناً میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے بے شمار معاملے دیکھے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی بلاؤں سے محفوظ فرمایا ہے۔ کس لیے؟ صدقے کی وجہ سے۔ وقتاً فوقتاً صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا دے دیا کریں اپنی استطاعت حیثیت کے مطابق۔ اگر آپ زیادہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ زیادہ دیں، مزید زیادہ دیں، اور یقین جانیں کہ آپ کو اس بات کا فرق ضرور محسوس ہوگا۔ چند ہی دنوں میں آپ کو اس بات کا فرق معلوم ہو جائے گا کہ صدقہ دینے سے کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے آپ کے گھر سے کتنی بیماریاں دور کرتا ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ صدقے کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات کتنے اچھے ہوتے ہیں، اور یقیناً کہ اچھے ہوں گے۔ صدقے کے بارے میں بے شمار روایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر صدقے کی ترغیب دی، کئی مقامات پر بہت ترغیب کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، کہ صدقے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے والی کوئی چیز نہیں، صدقہ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر و غضب کو ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں، صدقہ سے بڑھ کر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے یا جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے تو آپ صدقہ دے دیا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طہارت خانے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو اتارتے ہیں تو اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور اسی وقت وہ اس ارادے پر عمل کرتے ہوئے طہارت خانے سے پردہ کر کے باہر آتے ہیں، اور اپنے کپڑے وہی کھڑے کھڑے اپنے غلام کو دے کر وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان کپڑوں کو صدقہ کر کے آ جاؤ۔ تو غلام عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ طہارت خانے سے طہارت کر کے باہر آنے کے بعد بھی تو یہ عمل کر سکتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ارادے پر غالب آ جائے اور میں اس ثواب سے، اس صدقے کی نعمت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے سوچا کہ ارادہ ہے تو فوراً اس پر عمل کر دوں تاکہ مجھے اس کا ثواب بھی فوراً ملے۔ تو یہ تھی ان کی شان اور ان کی عظمت کہ وہ جیسے ہی کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے تو اس پر فوراً ہی عمل کرتے کہ کہیں شیطان ان کے دل میں وسوسہ نہ ڈالے اور وہ اس چیز سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو صدقہ بہت بڑا اجر رکھتا ہے، کوشش کریں کہ صدقہ وقتاً فوقتاً دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔